السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، بہت اہم اور بہت ہی دلچسپ وظیفہ آپ احباب تک شیئر کر رہا ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قسمت ہماری بدل جائے تو یہ 4 الفاظ چلتے پھرتے پڑے رہا کرو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کامیابی دور کیوں ہے؟ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے، دل بے سکون ہے، حالات بکھرے بکھرے ہیں، دعائیں بے اثر لگتی ہیں، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری مشکلات ٹل نہیں رہیں، ہمارے لیے وہ دروازے نہیں کھل رہے۔ تو آج کا وظیفہ تمام دروازوں کو کھول دے گا، تمام مشکلات کو حل کر دے گا، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا اور تمام بندشوں کو دور کر دے گا۔ تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رب کو اس انداز میں پکاریں، اس ذکر کے ذریعے جو دلوں کو جلا دیتا ہے، جو بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو تقدیر کو نیکیوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک خاص روحانی خزانے بتانے جا رہا ہوں، ایسا خزانہ جو لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جس نے سینکڑوں کی قسمتیں بدل کے رکھ دی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ ناظرین، جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل، جو بھی ورد، جو بھی ذکر کیا جائے، اگر اس کے ساتھ یقین کامل نہ ہو، اگر اس پر توکل کامل نہ ہو، تو وہ بڑے سے بڑا کلمہ، وہ بڑے سے بڑا وظیفہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وظیفہ، عمل، ذکر تب ہی اثر کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ یقین کامل ہو اور اس وظیفے پر پڑھتے وقت رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، رب ذوالجلال پر توکل کامل ہو، یقین کامل ہو کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلمات طیبات پڑھ رہا ہوں، تو اس کی برکت سے ضرور میرے رزق میں اضافہ ہوگا، ضرور میری پریشانی دور ہوگی، ضرور میری مصیبتیں ٹلیں گی۔ تو اگر یقین کامل ہوگا تو رب ذوالجلال ضرور آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آخر میں آپ کو بہت ایک اعمال دینے جا رہا ہوں جو آج بہت ہی پہلی مرتبہ آپ کو سننے کو ملے گی۔ آئیے چلتے ہیں پہلے وظیفے کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ لکھ دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دینی پیغام پہنچ سکے۔ آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر پھر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ کر ایک تنہائی میں بیٹھیں گے آپ، اور تنہائی میں بیٹھ کر یہ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، اور پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اول آخر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں کم از کم 100 مرتبہ دل سے یہ 4 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ مشہور الفاظ ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو آتے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیحات ہیں، ایسے کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ 2 کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت ہی وزنی ہیں، اور رحمان کو یعنی کہ رب ذوالجلال کو بہت ہی پسندیدہ اور محبوب یہ کلمات ہیں۔ یہ عمل رزق کے دروازے کیسے کھولے گا؟ آپ عقل سکون کو طاقت دیتا ہے، اور طاقت انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے، یہی فیصلے رزق کا سبب بنتے ہیں۔ اور درود شریف جو آپ نے شروع اور آخر میں پڑھنا ہے، یہ رب ذوالجلال کو راضی کرتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے، اور یہی کلمات انسان کے گناہوں کو بھی یہی کلمات مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ مٹتے جائیں گے تو رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے اور دل کے دروازے کھولتا جائے گا۔ اگر ہو سکے تو یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے رزق حلال، وسعت رزق اور دل کا سکون مانگیں۔ تو آپ نے روزانہ یا وہاب یا رزاق یا کریم
ان اسماء گرامی کو روزانہ 33 مرتبہ ساتھ شامل کر لینا ہے، یعنی کہ جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ 33 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا وہابو یا کریمو یہ بھی ساتھ شامل کر لینا ہے، تو آپ کا وظیفہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ذکر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور اللہ کے محبوب کلمات سے بہتر کوئی اور تعویذ، کوئی اور ذکر، کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ بس دل سے آپ نے پڑھنا ہے اور توکل یقین کامل رب ذوالجلال کے ساتھ رکھنا ہے۔ وہ رزق آئے گا جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا، جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کس جگہ سے مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے اور کس سبب سے مل رہا ہے۔ رب ذوالجلال ایسے ایسے اسباب آپ کے رزق کے لیے